اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد قدر حسنه وجماله وجاهه وجلاله وصفاته وكماله وجوده ونواله وصحابه وآله وبارك وسلم وصل عليه بسم اللہ اسم اللہ دایت بھی گہنا بھارا شفاعت سرور عالم مت چھٹ سی عالم سارا ہو حد و بے حد درود نبی تے جس دائڑ پسارا ہو میں قربان انہاں تو باہو جنہ ملیا نبی سہارا لائق تعظیم معزز و محتشم و محترم سامعین بتمکین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل و احسان ہے، اس مالک لم یزل نے آج پھر ہمیں ایک مبارک وقت میں مبارک جگہ پر مبارک ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ وحدہ لا شریک، ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ صمدیت میں قبول فرمائے۔ رب ذوالجلال محبوب گرامی سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ سے ہمیں بہرمند فرمائے۔ عزیزان ذی احتشام، ہر طرف حج کا موسم ہے اور حاجی حضرات سفر حج کے لیے رواں دواں ہیں۔ رب ذوالجلال ان کا یہ مبارک عمل اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور احکم الحاکمین ہمیں بھی حج کرنے کی سعادت عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ خاص سے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید سورہ حج میں سے پارہ نمبر 17 آیت نمبر سورہ حج کی 27 اس کا ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کعبہ معظمہ کی تعمیر مکمل فرما چکے تو رب ذوالجلال نے آپ سے فرمایا کہ اونچی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں، پہاڑ پہ چڑھ جائیں اور وہاں کھڑے ہو کر لوگوں کو میرے گھر کا طواف کرنے، حج کرنے کا اعلان فرمائیں۔ ابراہیم علیہ السلام آپ پہاڑ پہ چڑھ کر اعلان فرما رہے ہیں، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ دَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، لوگوں سے حج کا اعلان فرمائیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر لوگوں کو حج کا کہنا ہے تو مکہ کی اس وقت آبادی کتنی تھی؟
کو زیادہ آبادی نہیں ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام کے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام جب وہاں تشریف لائے تو آپ کے قدمین شریفین سے جو پانی جاری ہوا، جس کو زمزم شریف کہا جاتا ہے، اس کے بعد وہاں آبادی شروع ہوئی۔ پہلے تو وہاں کوئی آبادی کے آثار نہیں تھے، اگر تھی تو بالکل قلیل اور نہ ہونے کے برابر۔ تو آپ کا اعلان کو کتنے لوگوں نے سن لیا ہوگا، لیکن احادیث اور تفاسیر کے اندر اس بات کی صراحت اور وضاحت موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا وہ کلام، آپ کا وہ پیغام، آپ کی وہ آواز، وہ صرف اہل مکہ تک محدود نہ رہا، اس کی سند پر بھی کسی قسم کی کوئی جرح نہیں ہے۔ صحیح اسناد اور صحیح متن کے ساتھ یہ حوالہ موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی آواز اہل مکہ نے بھی سنی، اہل عرب نے بھی سنی، اہل عجم نے بھی سنی، شرق و غرب، شمال و جنوب، روئے زمین پر بسنے والے ہر انسان اور جن تک پہنچی، اور بعض مفسرین نے تو یہ بھی لکھا کہ ہر مخلوق تک پہنچی، اور صرف دنیا پر زمین پر چلنے والے افراد پر نہیں، ماں کے پیٹ کے اندر اگر کوئی تھا تو وہ آواز ان تک بھی پہنچی۔ اور یہاں بھی بات رکی نہیں، عالم ارواح کے اندر وہ روحیں جو ابھی دنیا میں آنے والی ہیں، وہ عالم ارواح کی وہ روحیں بھی آج تک جو آ چکی ہیں یا قیامت تک آئیں گی، ان سب نے ابراہیم علیہ السلام کا کلام سنا اور ابراہیم علیہ السلام کی آواز سنی، اور آواز سننے کے بعد جس نے لبیک کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس فرمان ذیشان پر رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور مفسرین کے اقوال کا مفہوم یہی ہے کہ وہ شخص قیامت تک جب بھی دنیا میں آئے گا، اللہ اس کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اب اس آیت سے چند مسائل اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ حج صرف اسلام پہ لازم نہیں ہے، اسلام سے پہلے جتنی بھی شریعتیں تشریف لائیں، جناب ابراہیم علیہ السلام اعلان فرما رہے ہیں نا، آپ جد الانبیاء ہیں، 70,000 نبیوں کے باپ ہیں، تو جناب ابراہیم علیہ السلام کے بعد کعبے کا موجود ہونا حضرت آدم علیہ السلام سے ثابت ہے۔ اس پر بھی ایک موضوع پیش کیا جائے گا، بنائے کعبہ، کعبہ کتنی بار تعمیر ہوا اور کس کس نے تعمیر کیا اور کب کب تعمیر کیا، اس پر بھی باقاعدہ ایک گفتگو ہے۔ لیکن ساتھ یہ بھی سماعت کریں کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر صرف نہیں، آپ کی امت سے پہلے بھی جتنی امتیں گزری ہیں، بالخصوص ابراہیم علیہ السلام کے بعد، ان امتوں پر بھی یہ چیز لازم اور لاگو قرار دی گئی، اور وہ بھی کعبے کا طواف بھی کرتے رہے ہیں اور اللہ کے گھر کا حج بھی فرماتے رہے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی آواز کا پہنچنا عالم ارواح تک، ماں کے بطن تک، اور پوری دنیا کے اندر چلنے والے انسان اور جن سن رہے ہیں، تو ایک قانون ہمیں مل گیا۔ تھوڑے جے جاگ کے توجہ نال میری گل سنیا جی، ایک قانون ہمیں مل گیا، اور وہ قانون یہ ہے کہ اگر اللہ چاہے تو ایک بندے کی آواز اگرچہ وہ مکہ میں کھڑا ہو، بغیر کسی انٹرنیٹ اور بغیر تار اور کیبل کے، بغیر کسی مادی سہارے کے، اللہ چاہے تو اس بندے کی آواز مشرق والے بھی سن سکتے ہیں، مغرب والے بھی سن سکتے ہیں، شمال و جنوب والے بھی سن سکتے ہیں، ماں کے رحم کے اندر جو پردوں میں بچہ ہوتا ہے وہ بھی سن لیتا ہے، اور اگر اللہ چاہے تو زمین والے کی آواز عالم ارواح والے بھی سن لیتے ہیں۔ اب اس میں بھی دو باتیں ہیں، سنانے والے کا کمال ہے یا سننے والے کا کمال ہے؟ بولنے والے کی آواز میں قوت ہے یا سننے والے کی سماعت کی طاقت ہے؟ اس پر بھی علماء نے بحث کی ہے۔
اور میں یہ بات بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں، سورج موجود ہے لیکن ایک شخص آنکھوں سے اندھا ہے۔ اگرچہ لاکھوں کروڑوں لوگ اور اربوں مخلوق سورج کی روشنی سے فیض یاب ہو رہی ہے، لیکن جس کا اپنا نور نہیں ہے وہ سورج کی روشنی کا قائل نہیں ہوگا، اس کو جو نظر نہیں آ رہا۔ سنانے والا جتنا قوت والا ہو، سننے والے کا سامع ہونا بھی ضروری ہے، اس کے اندر سننے کی صلاحیت ہونا بھی ضروری ہے۔ میں قربان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کلام پر اور آپ کی آواز پر، اس وقت آپ کی مثل کوئی بھی موجود نہ تھا، اور نبیوں کے اندر آپ کو جد الانبیاء علیہ السلام کا شرف حاصل ہے۔ آپ کے سنانے میں بھی کمال ہے، لیکن جنہوں نے پوری کائنات کے اندر سنا ہے ان کے سننے میں بھی کمال ہے۔ ہر جو حج کرنے والا ہے، ہر جو طواف کرنے والا ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کی آواز سن رہا ہے۔ ابراہیم مکہ میں ہے، سننے والا مشرق میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام مدینہ میں ہے، سننے والا مغرب میں ہے، شمال میں ہے، جنوب میں ہے، ماں کے پیٹ میں ہے، عالم ارواح میں ہے، تو وہاں سننے والا وہ کلام سن رہا ہے۔ اگر تیرے میرے جیسا اللہ کرے کہ ہم حاجی بنے اور اللہ ہمیں حج کی توفیق عطا فرمائے، ہم اتنی صدیوں پہلے جو عالم ارواح میں تھے ابراہیم کی آواز سن سکتے ہیں، تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کا پڑھا ہوا درود و سلام کیوں نہیں سن سکتے ہیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے آج جو فتنہ پرور، فساد انگیز اور شر انگیز جال پھینکے جاتے ہیں، آج کل بات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اذان سے پہلے درود نہیں پڑھنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں جناب، تمہیں درود سے کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے، تمہیں مسئلہ ہے دور سے یا رسول اللہ کہنے سے، کہ دور سے تو اللہ سنتا ہے، بندہ کیسے سن سکتا ہے؟ میں نے کہا قرآن ہے، سورۃ الحج ہے، پارہ 17 ہے، آیت 27 ہے، جا مفسرین کو پڑھ۔ کسی مفسرین نے اس بات کے رد میں کلام نہیں کیا ہوگا۔ جس مسلک سے بھی تعلق رکھتے ہیں سارے اس کے حامی ہیں، کیونکہ سارے حج پہ جانے کو جائز سمجھتے ہیں اور اس روایت کو بھی بیان کرتے ہیں۔ اگر ابراہیم کی آواز کائنات میں پہنچ سکتی ہے، آواز پہنچی ہے، مکے کی آواز کائنات نے سنی ہے، تو غلاموں کا درود مدینے پہنچ بھی سکتا ہے اور مدینے والا سن بھی سکتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حج کے حوالے سے ایک بات اور یہاں پر یاد رکھیں اور توجہ طلب بات ہے، وہ یہ کہ حج بنیادی طور پر کئی ایک چیزوں کا منبع ہے، کئی ایک چیزوں کا مرکز ہے، حج کئی چیزوں کا محور ہے۔ مثلا پہلے سب سے یہ سنیں، حج کہتے کس کو ہیں؟ حج کہتے ہیں، حج کا لغوی معنی ہے کسی طرف قصد سفر کرنا، کسی طرف کسی شے کا ارادہ کرنا۔ اصطلاحی طور پر حج کہتے ہیں امور شریعہ کے ساتھ کسی معین رستے کا قصد کرنا، یعنی حج بیت اللہ کی طرف ارادہ کرنا اور چلنا ہی حج کہلاتا ہے۔ حج کے اراکین میں منا، عرفات، مزدلفہ کی طرف سفر ہے، اور صفا اور مروہ پر سعی ہے، الگ کروانا ہے، اپنی ہدی پیش کرنا ہے، طواف زیارت ہے، طواف وداع ہے، رمی جمرات ہے۔ یہ ساری چیزیں ان کی ارکان، سنن، واجبات اور مستحبات کے اندر یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ ایک بات سمجھ لینی چاہیے، اسلام نے حاجی کی جو شرائط لکھی ہیں اس میں سب سے پہلی شرط جو ہے وہ ہے اسلام ہونا۔ بولو، پہلی شرط کیا ہے؟ اسلام ہونا۔ کافر پہ حج فرض نہیں ہے۔ اس کے بڑھ کر رب کا شکر کیا ہے کہ ہم الحمدللہ اسلام والے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ دوسری شرط آزاد ہونا، حریت۔
غلام پہ حج فرض نہیں ہے۔ تیسری شرط ہے عقل ہونا، پاگل پہ حج فرض نہیں ہے، مجنون پہ حج فرض نہیں ہے۔ اگلی شرط ہے بالغ ہونا، نوبلوغ پہ فرض نہیں ہے، لیکن اگر کوئی آ کے کرے گا نابالغ سمجھدار بچہ، اگرچہ فقہا کے اس پر اقوال موجود ہیں، اس کو ثواب ملے گا لیکن اس کا فرض نہیں ہے، فرض بالغ ہونے کے بعد ہوگا۔ اور اگلی شرط یہ ہے حج کی استطاعت ہونا، حج کی قوت اور طاقت ہونا۔ استطاعت کیا ہے، قوت و طاقت کیا ہے؟ آنے جانے کا خرچ اس کے پاس ہو اور گھر والوں کو بھی لوگوں کا محتاج کر کے نہ جائے، جاتے ہوئے خود نہ مانگے، وہاں سے آنے پر اس کو لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، آنے جانے کا خرچ اور آج کل جو قانونی پروسیجر ہے اس کے تحت وہ جائے تو یہ حج کی شرائط کے اندر لوازمات کا درجہ رکھتے ہیں کہ ان شرائط کو پورا کرے۔ اور آگے یہ بھی یاد رکھو، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ حج کرتا ہے جیسے بٹھی لوہے کو، سونے کو، چاندی کو گرم کر کے پگھلا کر اس کا کھوٹ دور کر دیتی ہے، فرمایا حج بندے سے گناہوں کو یوں دور فرما دیتا ہے۔ اور آج کل دنیا کے پرستار لوگ، دنیا کے دل دادا لوگ جو کسی بھی نوٹ کے آ جانے پر چوم کر یوں کہتے ہیں بڑا عرصہ تو نے لوگوں کے ہاتھوں دھکے کھائے، اب تجھے میں کہیں رلنے نہیں دوں گا، اب تو لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں جائے گا، یہاں تشریف فرما ہو جا، اور ساری زندگی پڑا رہے۔ وہ لوگ مال جمع کرنے میں جو حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے، اسلام نے بڑا سنہری اصول دیا ہے، مال جمع کرنے کا حکم ہے، جس کے پاس مال نہیں اس پہ حج فرض ہی نہیں، لیکن مال جمع کرنے کے بعد مال کی محبت دل میں گھر نہ کر جائے، بیٹھ نہ جائے، اس مال کی محبت میں غریب، یتیم، بیوہ و مسکین، حقدار و بے آسرا اس کا احساس ختم نہ ہو جائے، راہ للہ میں خرچ کرنے کی جو توفیق ہے وہ بند نہ ہو جائے۔ حج ایک بہترین ذریعہ ہے دنیا سے اور دل سے دنیاوی مال کو نکال کر محض اللہ کی محبت دل میں ڈالنے کا ایک ذریعہ رب ذوالجلال نے حج بھی رکھا ہے۔ حج کے اور کئی علماء نے فوائد اور مثبت فوائد بیان کیے ہیں۔ مثال کے طور پر حج جو ہے ملی اتحاد، اسلامی وحدت کا بہت واضح آشکار ایک نمونہ ہے کہ جب کوئی حج پہ پہنچتا ہے سب کا لباس ایک انسلا لباس، ٹھیک ہے، سب نے جناب جانا ہے سفر کر کے تو سب نے جانا ہے، جہاں مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھ دی ہیں وہاں کوئی وہاں مغرب اکیلے پڑھ نہیں سکتا، سر کسی کا ڈھانپا ہوا نہ ہو، ہزاروں کے تاج اتر جاتے ہیں، ہزاروں کی دستاریں اتر جاتی ہیں، وہ ترے اور شملے اتر جاتے ہیں، وہ سارے اتار کر سارے ایک ہی رنگ میں، ایک ہی انداز میں، ایک ہی طرز و طریقے کے ساتھ جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں تو مسند بزار کی حدیث ہے، رب ذوالجلال فرشتوں سے فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ اور میرے بندوں کو دیکھو، اگر ان کے گناہ درختوں کے پتوں کے برابر ہیں، بارش کے قطروں کے برابر ہیں، ریت کے ذروں کے برابر ہیں، تو تم گواہ ہو جاؤ جیسے ایک ہی حکم پر سارے سر جھکائے کھڑے ہیں، اگر اتنے بھی ان کے گناہ ہیں تو میں نے ان کے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ حج جو ہے وہ امیر اور غریب کا فرق ختم کرتا ہے، گورے اور کالے کی تمیز ختم کرتا ہے، عربی اور اجمی کا امتیاز ختم کرتا ہے، سارے ایک ہی صف میں، کوئی کسی ملک سے، کوئی کسی علاقے کا باشندہ، کوئی کسی ملک کا فرد، کوئی کہیں سے کوئی کہیں سے، اور سارے اکٹھے ہو کر آواز بھی سب کی ایک ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک،
ان الحمد والنعمت لک والملک لبیک اللہم لبیک، ایک آواز اور ایک انداز کے ساتھ جب کھڑے ہوتے ہیں تو اسلام بتا دیتا ہے اوے ہندوؤں کے مذہب میں آج بھی ایک قوم ایسی ہے جو دوسری قوم کے ساتھ سکول اور کالجز کے اندر ایڈمیشن نہیں لے سکتے، ان کی عبادت گاہوں میں فرنٹ صفوں پر آ کر وہ ان کی عبادت نہیں کر سکتے۔ انگریزوں اور یورپیوں کے اندر بھی ایسا قانون ہے کہ اجمیوں کی کرسیاں الگ ہوتی ہیں، کالوں کی کرسیاں الگ ہوتی ہیں اور گوروں کی کرسیاں الگ ہوتی ہیں۔ اسلام حج کے موقع پر اگرچہ مسجد کی صفوں کے اندر بھی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، اگرچہ ہم اپنی مساجد کے اندر بھی اعلان یہی کرتے ہیں، لیکن جب کوئی حج کا اجتماع دیکھتا ہے تو اس پر یہ بات آشکار ہو جاتی ہے اسلام گورے اور کالے کو ممتاز نہیں کرتا، اسلام کسی مالدار کو آگے نہیں کرتا، اور اسلام ایک ہی اعلان کرتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو سب سے بڑا تقوی والا ہے اللہ کے ہاں وہ سب سے زیادہ عزت و کرامت والا ہے۔ تو اسلام یہ بتا رہا ہے کہ یہ ایک واحد مذہب ہے جس کے اندر پیسے رنگ و نسل کا امتیاز نہیں، یہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں اللہ کی محبت میں اکٹھے ہوتے ہیں، مصطفیٰ کی محبت میں اکٹھے ہوتے ہیں، ایک ہی انداز میں کھڑے ہوتے ہیں اور ایک ہی جگہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اور حج کا ایک اور بہترین ذریعہ تھا انٹرنیٹ سے پہلے، آج بھی ہے، کہ پوری دنیا سے علوم و فنون کے ماہرین جب اکٹھے ہوتے تھے تو وہ ایک دوسرے کو فیض عطا کرتے اور ایک دوسرے سے فیض لیتے تھے۔ ایسا بھی ہوتا تھا کہ جنہوں نے عبداللہ ابن مسعود سے حدیثیں سنی ہیں وہ سن کر کسی اور ملک میں دین پھیلانے چلے گئے، کسی نے حضرت ابو ہریرہ سے حدیثیں سنی ہیں وہ سن کر کسی اور خطے میں نکل گئے، کوئی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کا شاگرد ہے انہوں نے وہاں سے پڑھا ہے، کوئی حضور مولا کائنات حضرت مولا مرتضیٰ کا شاگرد ہے انہوں نے وہاں سے پڑھا ہے۔ جب سارے اکٹھے ہوتے تو وہ ایک دوسرے کو حدیث کا تبادلہ کرتے اور ایک دوسرے سے سنتے اور ایک دوسرے کو سناتے۔ آج بھی مختلف مسائل جو ضروریات دنیا کے حوالے سے پڑھتے رہتے ہیں، وہاں جو علماء اکٹھے ہوتے ہیں کئی ایسے مسائل ہوتے ہیں جو حج کے موقع پر وہاں حل کیے جاتے ہیں، علماء مل بیٹھ کر کرتے ہیں۔ تو علوم و فنون کے بانٹنے کا، تقسیم کرنے کا اور حاصل کرنے کا بھی ذریعہ حج ہے، اور ایک یہ گناہوں سے برات کا ذریعہ، گناہوں سے بچنے کا ذریعہ اور گناہوں سے معافی کا ذریعہ بھی حج ہے۔ جب کوئی چلا جاتا ہے اپنا وہ کتنا بھی قیمتی لباس ہو، کتنے بھی اعلیٰ ٹیلر سے سلوایا ہو، وہ سارا اتار پھینکتا ہے اور وہ ان سلی دو چادریں جو سنت ابراہیمی پر ہیں وہ پہن لیتا ہے، اپنا سر ننگا کرتا ہے پہلے، پھر اپنے سر سے وہ عزت والے بال بھی اتار دیتا ہے اور کہتا ہے یا رب العالمین ساری کائنات پہ کرم صرف تیرا ہے، ساری کائنات پہ نگاہ خاص صرف تیری ہے، پوری کائنات جو چل رہی ہے صرف تیری رحمت واسعہ سے چل رہی ہے، اور کسی چیز کی کائنات میں تیری رحمت سے بڑھ کر کوئی اور حاجت نہیں ہے، سب سے بڑھ کر حاجت ہے تو تیری رحمت کی حاجت ہے۔ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ شرمندہ ہو کر اپنا لباس اتار کر وہ ان سلی دو چادریں پہن کر اور اس وقت اپنے پراگندہ حیثیت کے ساتھ دھول اور گرد پڑی ہوئی ہے، تھکاوٹ کا ایک عجیب عالم ہے، پھر وہ سر سجدے میں رکھتا ہے اور گڑ گڑا کر اللہ سے معافی طلب کرتا ہے، تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ رب ذوالجلال جب اس کو حج سے واپس بھیجتا ہے تو ایسے بھیجتا ہے جیسے کوئی ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے، اس کے پاس کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو حج ایک ذریعہ اور سبب ہے گناہوں سے بچنے کا بھی اور اللہ سے قربت کا بھی ذریعہ ہے۔ بخاری شریف کے اندر ایک حدیث موجود ہے، توجہ ہے آپ حضرات کی، رسول گرامی سید الکونین آقا دو جہاں سرور سروراں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث بڑی عظیم ہے، میں کوشش کروں گا اپنے ناقص علم کے مطابق اس کو پورا پیش کروں، لیکن اس کا مفہوم جو حدیث کے اندر ہے وہی لینا ہے، دائیں بائیں اس حدیث کو نہیں کرنا۔ جب کوئی بندہ حج پہ جاتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، ایک گناہ بھی اس پہ نہیں رہتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے حقوق اللہ، اور ایک ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا فرق تو سمجھتے ہیں، پچھلے 2 جمعے میں نے حقوق العباد پہ آپ کے سامنے گفتگو کی ہے۔ جاگ رہے ہو سارے؟ تھوڑا جو اونچی بولو سبحان اللہ۔ رسول گرامی سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب العالمین، جو بندہ تیری بارگاہ میں آتا ہے یہاں پر حج کرنے کے لیے، اس کے حقوق اللہ بھی معاف فرما، حقوق العباد بھی معاف فرما۔ اچھا، حقوق العباد کیا ہے؟ بندوں کے حقوق، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہوئی ہے تو حقوق اللہ، اللہ سے معافی مانگنی ہے، اور حقوق العباد بندوں سے معافی مانگنی ہے۔ اللہ سے معافی مانگنا آسان ہے، بندوں سے معافی مانگنا مشکل ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب اپنے حق معاف کرتا ہوں، بندوں کے حق معاف نہیں کروں گا۔ حضور فرماتے ہیں یہ 8 ذی الحج کا دن تھا، رب ذوالجلال نے مجھے یہ جواب ارشاد فرمایا۔ 9 ذی الحج کا جب دن آیا، میں نے پھر عرض کیا، یا رب العالمین، میں اپنے غلاموں کا سفارشی ہوں، حقوق اللہ بھی معاف فرما، حقوق العباد بھی معاف فرما۔ تو دوسرے دن بھی رب ذوالجلال نے فرمایا محبوب میں نے حقوق اللہ معاف کیے، حقوق العباد معاف نہیں کروں گا۔ حضور فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں تیسرے دن میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب العالمین حقوق اللہ بھی معاف فرما، حقوق العباد بھی معاف فرما، اور جن بندوں کے وہ حق ہیں ان کو تو اپنی طرف سے عطا فرما دے، جو تیرے در پہ آ گیا ہے اس کو معافی عطا فرما۔ میں نے تھوڑی صلاح کوئی نہیں ہے، رحمت مصطفیٰ دیکھو، حضور علیہ السلام کی کرم نوازی دیکھو۔ میرے پاس ایک بچہ آ جاتا ہے دوڑ کر، استاد جی ایس شوہر میرے 10 روپے چال ہے، ہوں جی میں اپنے کل 10 روپے اس بال نو دے چھوڑا، وہ تو خوش ہو گیا، اس نو تو 10 مل گئے۔ مصطفیٰ کریم نے یہ عرض کی، یا رب العالمین حقوق اللہ معاف فرما دیے۔ اب جو حقوق العباد کی بات ہے، جن بندوں کے وہ حق ہیں ان کو اپنی بارگاہ سے دے، تے جڑا تیرے بوئے تے آیا کھلا ہے انہوں معافی دے۔ ہائے ہائے، میں نے کوئی 10 بار یہ حدیث پڑھی ہے، استاد جی سے باقاعدہ بھی سبقن بیٹھ کر پڑھی تھی، لیکن جب بھی پڑھی ہے اس حدیث کی عجیب کیفیت ہے۔ اتنی کرم نوازی امت پہ، اتنی مہربانی، لیکن اس کا یہ معنی قطعاً نہیں ہے کہ پورا سال یہاں کرتوت کرتے رہو، 2 نمبریاں کرتے رہو، لوگوں کے حق کھاتے رہو، لوگوں کے حق چھینتے رہو، اور اسی 2 نمبری کے مال سے حج پہ چلے جاؤ، یہ معنی قطعاً نہیں ہے۔ یہ سارا انعام تب ملے گا جب حج قبول ہوگا، اور اگر حج قبول ہی نہ ہوا تو پھر جس کا جو دینا ہے وہ تو واپس کرنا پڑے گا۔ اس لیے یہ معنی قطعاً نہ لینا، معنی صرف یہاں ایک ہی ہے۔ پوری امت کے علماء نے لکھا ہے کہ مصطفیٰ کا اپنی امت سے انداز محبت دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز پیار دیکھو۔ میرے آقا علیہ السلام سید الکونین آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی مسند بزار کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور موطا امام مالک میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ بدر والے دن حضور علیہ السلام نے ایک بشارت دی، فرمایا جب 9 ذی الحج کا دن آتا ہے، پورا سال ابلیس اتنا ذلیل و رسوا نہیں ہوتا جتنا اس دن ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا اس دن اللہ کی رحمت بے پایاں برس رہی ہوتی ہے، انتہا برس رہی ہوتی ہے، لوگوں کے گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں، بخششیں عام ہو رہی ہوتی ہیں، کوئی بھی ایسا نہیں جو بخشش سے خالی جائے، ہر ایک کو نجات مل رہی ہوتی ہے، اور جب لوگ بخشے جا رہے ہوتے ہیں ابلیس ذلیل ہو رہا ہوتا ہے، ابلیس رسوا ہو رہا ہوتا ہے۔ رسول گرامی سید الکونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مبارک حدیث اور سماعت فرمائی، جامع ترمذی کے اندر ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حج و عمرہ گناہوں کو یوں صاف کرتے ہیں
جیسے بھٹی کے اندر سونا لوہا یا چاندی ڈال دیا جائے وہ کھوٹ صاف ہو جاتا ہے، حضور نے فرمایا حج اس بندے کو گناہوں سے یوں صاف فرما دیتا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، میں بڑی سادی بات کہہ کر بات مکمل کرنے لگا ہوں۔ آج تاریخ کیا ہے؟ 26/5/2023۔ 26/5/1923 میں شاید ہم میں سے کوئی بھی نہیں تھا، اور 100 سال پہلے ہم میں سے کوئی بھی نہیں تھا، شاید یہ مسجد بھی نہیں تھی۔ گویا اس دنیا میں ہمارا نام و نشان نہیں تھا، اور 100 سال بعد ہمارا نام و نشان نہیں ہوگا، باقی کیا بچے گا؟ سینکڑوں صدیاں گزر چکی ہیں، ہزاروں سال گزر چکے ہیں، دنیا اپنی طریقے پر جاری ہے، جب تک اللہ چاہے گا یہ چلتی رہے گی۔ ہمیں اس سینکڑوں سالوں میں سے کچھ تھوڑا عرصہ ملا ہے، اس میں سے کوئی آدھا گزار چکا ہے، کوئی پونا گزار چکا ہے، کسی دی نیڑے لگی کھلی ہے، کوئی ابتدا میں ہے۔ اچھا چلو ایک بات اور کرتے ہیں، توجہ تھوڑی جی میرے توجہ فرمایا جائے۔ او کوئی نہیں ایسا نامی کیتی تھا مگرو جڑے بیٹھن کو دعا شعا کیتی رکھ سے۔ میں نے ایک تلخ تجربہ کیا ہے، آپ کو 200 بندہ تو ہوں گے شاید، آپ میں سے کوئی ایک بندہ ہاتھ کھڑا کرے، کوئی ایک بندہ جس کے کسی پیارے کو فوت ہوئے 5 سال ہو گئے ہوں اور وہ ہر روز اس کی قبر پہ جاتا ہو۔ 5 سال بھی پیچھے کوئی نہیں جانتا۔ اچھا وہ بندہ ہاتھ کھڑا کرے جو 1 سال ہو گیا اور وہ جاتا ہو، روز جاتا ہو۔ اوے ہونتے 40 دے بھی پورا کوئی نہیں کرتا، کی کم آنا ہے؟ پچھے جان والی گل ختم ہو چکی ہے، قبر پہ جانے پہ ثواب ملتا ہے، قبر والے کو فائدہ ہوتا ہے۔ ہم یہ سوچیں جن کے لیے یہ سارا اکٹھا کر کے چھوڑ کے جا رہے ہیں، نہ حج کیا، نہ عمرہ کیا، نہ زکات دی، نہ عشر دیا، نہ کبھی صدقہ خیرات کیا، جنہ کہانے سارا کٹھا کیتی جانے آئے بابے آؤ سال بھی مگر نہیں جاندے، تو پھر کیوں نہ ہم اپنی کمائی خود کر لیں؟ نیت کرو جن کو اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا کی ہے کہ وہ اگلے سال حج کا ارادہ کریں گے۔ حج پر نہیں پہنچ سکے، وہ صاحب استطاعت نہیں ہے، وہ عمرے کا ارادہ کریں۔ اپنا اگر سب کچھ خود بنا کر جاؤ گے، پچھلے تو اللہ کی مہربانی ہے کہ اولاد کی تربیت ہے کہ پیچھے سے کوئی کرے، ورنہ بھائی جو حالات ہو چکے ہر بندہ مجبور ہے، بلکہ 2-3 بیٹے ہیں تو ایک کو کہتے ہیں جنازہ پڑھی گیا نا پچھا پرانے سنبھال دین، تو جا بابن دفنایا، ایک نو گلیں دن جا، یہ سارے پتر بھی دفناون نہیں جاندے۔ آج کیفیات یہ ہو چکی ہیں، اور مصروفیات اس حد تک ہیں کہ 3 دن اگر مجبوری کی وجہ سے بیٹھنا پڑے تو وہ بھی سامنے اخبار پڑا ہے، یا حضرت موبائل تشریف فرمائے 8 بار اگر کسی نے کہا نا فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو شاید 8 بار میں سے 1 مرتبہ صحیح توجہ کے ساتھ کوئی پڑھے سورۃ فاتحہ، ورنہ 7 بار توجہ یا موبائل پر ہے، یا اخبار پر ہے، یا آنے جانے والوں کی طرف ہے۔ اس لیے اوے اپنا محاسبہ خود کرو، اپنے اعمال کی تیاری خود کرو، اپنے فرائض و وجوب سنن و مستحبات خود پورے کرو۔ بعد میں دعا بھی پہنچتی ہے، اصالِ ثواب بھی پہنچتا ہے، پر پہنچے گا تب نہ جب کوئی بھیجے گا، اور بھیجے گا تب نہ جب کسی کے پاس فرصت ہوگی۔ ہماری قوم کے پاس جو آئندہ دور آ رہا ہے کوئی فرصت نہیں ہے، اور جب زندوں کو کوئی نہیں پوچھتا قبروں والوں کو کون پوچھے گا؟ ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں راہ ہدایت عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ 1 صدی بعد ہمارا نام و نشان نہیں ہوگا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ایک قبرستان میں، ہم چھوٹے چھوٹے تھے، قبرستان کے پاس مسجد تھی، وہاں پڑھتے تھے، وہاں پر میں نے قبریں دیکھی تھی، اور اپنی آنکھوں سے اسی جگہ پر نئی قبریں بنتے بھی دیکھی ہیں۔ میں کو 50 سال کا نہیں ہوں، 31 سال میری عمر ہے، 15-20 سال کے اندر پہلی قبریں ختم، وہاں پہ نئی بن گئی۔ قبروں کا بھی نہ روے یہ بھی کوئی پتہ نہیں، لیکن اگر قبر اچھی ہو گئی تو قیامت تک وہ قبر
جنت کا سما ہوگی. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی سوالوں کے جواب دے لیتا ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا ہے، اس کے لیے جنتی بستر بچھا دو، اس کے لیے جنتی کھڑکی کھول دو، اس کو جنتی لباس دے دو، قیامت تک یہ رہے گا قبر میں، راحت اس کو اللہ جنت والی عطا فرمائے گا. اس کی کچھ نہ کچھ تیاری کرنی ہے. اللہ تعالیٰ میری گزارشات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.